صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. This is 1437 ہجراز عشرہ زینبیہ. اور عشرہ زینبیہ میں جو بھی ہمارا ٹاپک یا سبجیکٹ ہوتا ہے، کوفہ اور شام کی وجہ سے، عشرہ زینبیہ کوفہ اور شام کے جہاد کا نام ہے. کوفہ اور شام کے جہاد کی وجہ سے چوتھے امام زینب کبریٰ اور جناب سکینہ کا جو رول تھا اس کو میں بیان کرتا رہتا ہوں. شہزادی سکینہ کے لیے تو چونکہ اس سال عشرہ زینبیہ کی پہلی 2 مجلسیں ہو گئیں، تو اب جو ہماری ریمیننگ 8 مجالس ہیں، آج ویڈنسڈے اور نیکسٹ ویڈنسڈے کی رات کو میری آخری مجلس ہوگی. عشرہ زینبیہ تو تھرسڈے تک رہے گا. تو اس میں یہ خیال کیجئے گا کہ جو بھی ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر چوتھے امام کے اور شہزادی زینب کے بھی کچھ حالات اس طرح آئیں گے کہ جو لوگ بہت اٹینٹیو مجالس سن رہے ہیں، کچھ تو لوگ ثواب کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھار ان کو ذرا سا یہ سرپرائز یا حیرت ہو کہ یہ سبجیکٹ میں یہ بات کیوں آ گئی. تو عشرہ زینبیہ جیسے فرسٹ عشرہ امام حسین، جناب عباس اور شہدائے کربلا کا رول اور یہ قیدیوں کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مجلس کے فوراً بعد جب غم کا بیان ہو تو ماتم فوراً ہونا چاہیے، اس لیے جو یوزولی شب جمعہ میں اور دوسری مجلسوں میں میرا طریقہ ہے، آج میں اس کو بدل رہا ہوں. اور پھر اس لیے بھی عام مجلسوں میں یہ کام آخر میں ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ اب مزید کوئی مومن آئے 1-2 کو چھوڑ کر. اس لیے جو کام ہمیں آخر میں کرنا ہے وہ ہم شروع میں کر لیتے ہیں. ایک تو ماتم اور غم کے بیان کے بیچ میں لمبا گیپ نہ آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال آلموسٹ اب یہی پبلک آخر تک رہے گی. زیارت کے گروپ جانا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مریض محبوب فدا حسین برمنگھم میں اس وقت ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا، تو خاص ان کی شفا کے لیے آیہ کریمہ امن یجیب کی 5 مرتبہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگارہ اس آیہ کریمہ کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، ہمارے ان بیمار برادر محترم محبوب و فدا حسین کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ اگرچہ قرآن کریم کی یہ آیت خاص امام زمانہ کے لیے ہے، کیونکہ ون آف دا ٹائٹل آف امام زمانہ مضطر، امن یجیب المضطر، یہ مضطر امام زمانہ کے ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل ہے، اور دعائے ندبہ میں جو ایوری فرائیڈے مارننگ کو آپ دعا پڑھتے، یہ ٹائٹل آیا بھی ہے کہ این المضطر، این المضطر۔ تو اگرچہ یہ آیت خاص امام زمانہ کے لیے ہے، لیکن بہرحال اس کا بینیفٹ ہر مومن اور مومنہ کو ملتا ہے۔ اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ہماری ایک یا دو مجلس یہ مضطر ٹائٹل کو ٹاپک بنا کر امام زمانہ پر ہوں گی، لیکن ابھی فی الحال یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک دو قافلے اور ہیں جو زیارت کے لیے کل یعنی ٹمارو جائیں گے، تو دو تین باتیں ابھی کل رات کے زیارت کے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64، آج اس کی تلاوت مجلس کے شروع میں کی گئی، اور جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے کہا ہے، یہ وہ آیت ہے جو اسلام میں زیارت کو، اس کے کنسپٹ کو، اس کے آئیڈیا کو، زیارت کے انسٹیٹیوشن کو، زیارت کو لے کے آئی۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی پوچھے روزہ اسلام میں کب سے آیا، ہم فوراً کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے۔ زیارت کب سے آئی اسلام میں؟ اس آیت سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اور اس آیت میں زیارت کی امپورٹنس بتانے کے ساتھ ساتھ دو اور بہت اہم میسج دیے گئے۔ دوسرا میسج زیارت ہی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو زیارت پہ جا رہے ہیں تو ان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، کیا ٹارگٹ ذہن میں لے کے جائیں۔ اور تیسرا جو میسج ہے، ایک تو زیارت، پھر زیارت کا مقصد کیا ہو، اور تیسرا جو میسج ہے اس آیت میں وہ تو ہر زمانے میں امپورٹنٹ ہے، آج کل بہت اہم، اور مرجعیت اور اجتہاد سے بھی وہ ذرا سا ریلیٹ کرتا۔ تو آئیے، زیارت کی اہمیت تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا، تبھی تو آج اتنے سارے لوگ زیارت کو جا رہے ہیں کہ صدام بھی قبر میں اپنے آپ کو قرض کر رہا ہوگا کہ میں نے کیوں 77 میں زیارت سے روکا۔ اس وقت 50,000 زیارت کے لیے آتے تھے، اگر میں نہیں روکتا تو یہ 1 لاکھ بنتے، اور میں نے جو زیارت کے لیے روکا تو اب یہ 10 ملین، 15 ملین، 20 ملین تک زائرین ہو گئے۔ وہ خود اپنی غلطی پہ پچھتا رہا ہوگا، لیکن صدام کی غلطی اور قبر میں اس کا اپنی غلطی کو یاد کرنا، یہ میں کل رات کو اس لیے بتاؤں گا کہ کل شب جمعہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر یاد کرنا ہے، خالی صدام کی قبر نہیں۔ خیر، تو مومن کی قبر کا تذکرہ کل ہے، تو یہ زیارت میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، زیارت کی اہمیت سمجھتے ہیں، اسی لیے تو جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآن نے زیارت کا کیا مقصد بتایا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے رسول جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، جو گناہگار ہیں، 14 معصومین کو چھوڑیے، ان کی فیملی میں جو ان کی امیجیٹ اولاد ہے محفوظ عن الخطا، ان کو چھوڑیے، باقی ہر آدمی گناہگار ہے۔ تو کہا کہ یہ گناہگار اذا جاؤکا، اگر تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں، یہ زیارت ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ گناہگار آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی ان کے لیے توبہ کرنے پہ تیار ہو جائے، ان کے لیے استغفار کرنے پر۔ تو مقصد زیارت کا قرآن کی اس آیت میں کیا آیا؟ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا کے واپس آنا۔
لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب وہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اچھا، اب چونکہ زیارت کا جو مقصد 3 باتیں میں نے بتائیں، بیچ والی بات وہ آج کی مجلس میں ذرا زیادہ ڈیٹیل سے آنا، اس کو روکتا ہوں ابھی 2 منٹ کے لیے۔ آخری جو لفظ ہے جو میں نے کہا، یہ اجتہاد کا ایک بہت اہم اصول ہے، بلکہ سارے دین کو سمجھنے کا۔ اجتہاد فروع دین میں ہوتا ہے، اصول دین میں اجتہاد حرام ہے۔ تقلید نان مجتہد کے لیے اصول دین میں حرام ہے، مجتہد کے لیے بھی حرام، نان مجتہد کے لیے بھی حرام۔ تو اصول دین میں بھی یہ کام آئے گا اصول، یہ فارمولہ جو سورہ نساء آیت 64 کے آخر میں آیا، اس کا اجتہاد سے تو تعلق ہے، بلکہ جو اجتہاد سے بھی بڑی چیز ہے اصول دین، اس سے بھی تعلق ہے۔ دیکھیے، اجتہاد میں اگر آپ پوری کوشش کریں اور غلطی کر جائیں تو معاف ہے۔ مجتہد فتویٰ دینے میں غلطی کرے، آپ مرجع کو ڈھونڈنے میں غلطی کریں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے جو طریقہ اسلام نے بتایا اس کے اعتبار سے ایک مرجع کی تقلید کی، قیامت کے دن پتہ چلا کہ نہیں، مرجع تو کوئی اور تھا، تو آپ معاف ہیں، آپ سے اللہ سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اصول دین میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا جی میں تو صحیح امام کو ڈھونڈ رہا تھا اور میں سمجھا کہ معاویہ میرا امام ہے تو یہ بھی معاف ہونا چاہیے۔ مرجع کی غلطی معاف ہے، لیکن امامت میں، رسالت میں، قیامت میں، توحید میں غلطی معاف نہیں ہے۔ یہ اصول دین ہے، یہ اصول، یہ فارمولہ قرآن کریم نے یہ جو بہت اہم ایک میسج دیا، یہ اصول دین کا بھی ہے جو وہابیوں سے غلطی ہو رہی۔ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ گناہ وہ اصول دین میں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ گناہ شروع ہو گیا ہے فروع دین میں۔ اور یہ آیت کو سمجھنا بہت ضروری۔ آیت کا آخری حصہ تھوڑا سا آج بتا رہا ہوں اور تھوڑا سا سنڈے کو بتاؤں گا۔ اتوار، اب پتہ نہیں کیا ہے، اتوار کیا ہوتا ہے، رہیوار ہے کہ شکروار ہے کہ گرووار ہے کہ کون سا وار ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن سنڈے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق سنڈے ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی رات ہے۔ میں بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، تو شہادت کی رات تو نہیں ہوگی، لیکن 8ویں امام کا ذرا سا ذکر آ جائے گا اسی اصول سے۔ کہ پھر دوہرا دوں، سورہ نساء کے اینڈ میں، سورہ نساء کی آیت 64 کے اینڈ میں آیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اصول دین کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے، فروع دین کے لیے بھی بہت اہم۔ اور پھر وہ جملہ ریپیٹ کر دوں، وہابیت اور ان سے ملتے جلتے اصول دین میں یہ گناہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ینگسٹر آج کل فروع دین میں یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہے کیا اور وہ اصول کیا؟ اسکول کے ٹیچر نے، ابھی تھوڑے بچے بیٹھے ہیں، شاید یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اسکول کے ٹیچر نے ایک بچے کو ہوم ورک دیا، ڈرائنگ کے ٹیچر، کہ کل یہ تمہارا ہوم ورک ہے کہ کل تم ایک پکچر بنا کے لاؤ گے کہ ایک گائے ہے جو گھاس چر رہی ہے یا کھا رہی ہے۔ اردو محاورہ تو گھاس چرنا ہے، گائے کے فیڈ۔ وہ ایک فارم میں ہے، وہ ایک گارڈن میں ہے، باغ میں ہے، گھاس کھا رہی ہے، یہ پکچر بنا کے لے آنا۔ نیکسٹ ڈے بچہ اپنا ہوم ورک کر کے لے آیا۔ کیا تھا ہوم ورک؟ بالکل ایک بلینک پیپر، سفید کاغذ کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ میرا ہوم ورک۔ ٹیچر نے کہا کیا ہوم ورک ہے؟ اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، گھاس کہاں؟ کہا وہ تو ساری گائے نے کھا لی۔ اچھا تو گائے کہاں ہے؟ کہا اس کا پیٹ بھر گیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تو اب نہ گائے بچی نہ گھاس بچی، اور وہ کہہ رہا جی میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، وہ تو میں نے بنایا، گھاس وہ کھا گئی، گائے گھر چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں مجھے یہ جملہ جو اب میں کہہ رہا ہوں میری ہیبٹ نہیں، ممبر امام کے ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے نہیں، پھر بھی یہ جملہ اس لیے کہنا پڑ رہا کہ اس کے بغیر میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گائے بھی چلی گئی، گھاس بھی چلی گئی، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، مجھے 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں۔ آج ہماری قوم کے یوتھ یہی کر رہے ہیں۔
میں ٹورنٹو سے لندن اور لندن سے یہاں آیا ہوں. ٹورنٹو میں بھی میں نے ایک اشرا پڑھا، پہلا نہیں اس کے بعد والا، اور اس کے بعد پھر یہاں لندن میں بھی اشرا پڑھا اور یہاں آیا ہوں. یہ دونوں جگہوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جگہوں کے رہنے والے لوگ دارالسلام کو یا ایسٹ افریقہ کے شہروں کو گاؤں سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت پریمیٹیو اسٹیج آف لائف ہے، پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے اس طرح کے. آپ کو بہت بیکورڈ سمجھتے ہیں. یہ بیکورڈ ہونا اچھا، اگر پروگریس یا ترقی اسے کہتے ہیں کہ جو آج کل میں نے کئی سالوں سے، لیکن اس سال بہت زیادہ جو میں نے ٹورنٹو لندن میں دیکھا، اور وہ کیا ہے کہ جو کام آج سے 10 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا، لیکن یہ کہہ کر کہ ہم تو صرف ایک چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں، آج ختم دین. آدھا دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آدھا بھی نکل رہا. سب سے پہلے حدیث قصہ پر اعتراض ہوا کہ یہ بالکل ایک غلط حدیث، فیک، راوی ایسے ہیں اور ورڈنگ ایسی ہے اور ایسا واقعات تو ہسٹری میں نہیں. کہا نہیں، صرف حدیث قصہ یہ چونکہ اتھینٹک نہیں. کسی مرجع نے کہا نہیں، کسی مجتہد نے کہا نہیں. کس نے کہا؟ یا تو وہ حوضے میں 3 سال گزار کے آ گیا ہے، اور یا پھر حوضے میں بھی نہیں گیا، انٹرنیٹ پر ادھر ادھر 2-4 چیزیں سرچ کی اور کہا کہ حدیث قصہ. میں نے اس وقت بھی مجلس پڑھی، میں نے کہا تھا یہ سٹارٹنگ ہے بہت ہی ڈینجرس، کیونکہ جو مرجع کا کام ہے اس کے اندر ایک نان مرجع، نان مجتہد، ایک جاہل آدمی انٹرفیئر کر رہا. مسئلہ خالی حدیث قصہ کے اتھینٹک ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام مرجعیت کا ہے، کیا چیز اتھینٹک ہے کیا اتھینٹک نہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور کہا کہ زیارت عاشورہ میں جو لان والا ٹکڑا ہے نا وہ غلط، وہ نکال دو. چلے وہ بھی نکال دیے. دیکھیں وہ گائے کس طرح گھاس چر کے آخر میں جا رہی ہے، خالی کاغذ آپ کے ہاتھ میں پکڑا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اسلام. اب کہا کہ پوری زیارت عاشورہ اول سے آخر تک ہی رونگ، اتھینٹک نہیں ہے، کسی امام نے یہ نہیں کہا. سلسلہ آگے بڑھا، کہا نادی علیہ نے جھوٹی چیز ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے. سلسلہ آگے بڑھا، کہا کہ زیارتیں جتنی بھی ہماری کتاب میں ہیں، جتنی رسول اللہ سے لے کے امام علی سے لے کے شہزادی فاطمہ سے لے کے امام حسین سے لے کے آخری امام تک کی جتنی زیارتیں سب جھوٹی ہیں. کسی عالم نے بنائی ہوں گی، اور عالم بھی ایسے عالم، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ایسے عالم جو جھوٹ بنانے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. اگینسٹ قرآن ہے یہ زیارتیں، یہ زیارت وارثہ جو ہم پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ تو چلیں سال میں 1 مرتبہ، ایوری شب جمعہ، کل بھی آپ پڑھیں گے. کہا غلط، جھوٹی، کھوٹی، زیارت وارثہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. سلسلہ آگے بڑھا، کہا دعائے توسل بالکل رونگ دعا، اگینسٹ اسلام ہے، اگینسٹ قرآن ہے، اگینسٹ توحید ہے، اس میں تو شرک ہی شرک بھرا ہوا. دعائے توسل ہاتھ سے نکل گئی. سلسلہ آگے بڑھ رہا، کہا گیا دعائے ندبہ تو سب سے غلط دعا، یہ تو پتہ نہیں کس دشمن اہل بیت نے بنائی ہے. دعائے ندبہ کو کہا جا رہا ہے، بک لکھی جا رہی ہے. دعائے ندبہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلی. دعائے ندبہ اکیلے نہیں گئی، اس کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ 2-3 اعمال ہیں. زیارت آل یاسین، کہا یہ آل یاسین کیا نونسنس لفظ ہے، آل یاسین عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں. قرآن میں ال یاسین آیا، وہ ہونا چاہیے جھوٹی زیارت. چوکڑی 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 چوکڑی، گھاس کھاتی جا رہی ہے گائے، آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں. ہمارے یوتھ، ہمارے ینگسٹر بہت شوق سے اس اسپیکر کی تقریر سننے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کی وہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں. بڑا شوق ہے ان بچوں کو اسلام کا. ایک بلینک پیپر بچوں کے ہاتھ میں آخر میں آنے والا ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ اب دعائے ندبہ کے ساتھ زیارت آل یاسین بھی غلط، اور جو بہت سارے مومنین کا طریقہ. اور ابھی میں ٹورنٹو ہی کے عشرے میں ایک مومن کا بیٹا میرے پاس آیا، 18-20 سال کا، اپنے باپ کا موت کا واقعہ بتایا، جو میں بھی آگے کی ایک تقریر میں بتاؤں گا. وہ واقعہ نہیں، ممبر پہ میں صرف وہ واقعات پڑھتا ہوں جو کسی مرجع، مجتہد یا اتھینٹک حجت الاسلام کے لیول کے ہوں. حجت الاسلام بھی آج کل بہت جھوٹے بنا دیے گئے.
لیکن وہ بات کا سبجیکٹ کہا کہ میرا بابا کا آخری وقت جب آیا تھا، یہ شب جمعہ کا موضوع ہے لیکن بات میں دوسری کر رہا ہوں. بابا نے ایک دم آنکھیں کھولی اور پھر آنکھ کھول کے ایک جملہ کہا اور مر گئے. کہا کہ جو میں دعائے عہد روزانہ فجر کے بعد پڑھتا تھا آج وہ میرے کام آ رہی. تو دعائے عہد 40 نماز صبح کے بعد پڑھیں تو اس کے بینیفٹ، میں موضوع یاد کچھ اور ہوا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. کہا یہ دعائے عہد بھی کھوٹی. دعائے ندبہ اکیلے نہیں گئی، دعائے ندبہ کے ساتھ زیارت آل یاسین نکالی گئی، دعائے ندبہ کے ساتھ دعائے عہد نکالی گئی، دعائے ندبہ کے ساتھ امام زمانہ کا استغاثہ نکالا گیا. سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، جو بہترین سلام ہے امام کے نام، نکالا گیا. اب یہ گائے اور آگے بڑھ رہی. کہا کہ الہی عظم البلا برے الخفا کی دعا بالکل جھوٹی دعا ہے، کہاں سے آئی؟ نکالو اسے کتابوں سے، پڑھنا بھی بند کرو. بات اور آگے بڑھی. کہا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا جھوٹی دعا. اللہ سب کا ولی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کل ولیک، اے خدا اپنے ولی کی. کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا؟ ناٹ پاسبل. یہ دعا نہیں پڑھو. دیکھیں اب اسلام میں کیا بچ رہا، یہاں تک کہ وہ دعا تک بات پہنچ گئی، وہ دعا تک بات پہنچ گئی جسے بہت سے مولائی قسم کے شیعہ اچھی دعا نہیں سمجھتے ہیں. دعائے کمیل مولائی قسم کے شیعہ وہ کہتے ہیں یہ دعا میں اہل بیت کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں، ساری دعا میں اللہ اللہ ہے، تو یہ وہابیوں والی دعا لگ رہی. اور وہابی جدہ ایئرپورٹ کے کسٹم میں اسے زمین پہ پھینک کے پیر رگڑتا. ہم نے پوچھا کہ اس میں ہے کیا جو آپ اس طرح سے، سوائے اللہ کے اور کچھ ہے ہی نہیں. کہا پہلی لائن کیوں ہے؟ ان کمیل ابن زیاد ان علی ابن ابی طالب، صرف ایک لائن. کمیل نے علی سے یہ دعا نقل کی اور اس کے بعد دعا میں شروع سے آخر تک اللہ ہی اللہ، صرف آخر میں جا کے وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ کا جھوٹی دعا. یعنی اپنے شیعہ جس دعا کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل بیت کے فضائل نہیں ہیں، کہا گیا یہ جھوٹی اور یہ کھوٹی دعا. کیونکہ کمیل نے کہا تھا مولا مجھے حضرت خضر کی دعا پڑھنا. کہا خضر تو کوئی تھے ہی نہیں انسان، کہاں قرآن میں خضر کا نام لکھا؟ جب خضر ہی نہیں ہے تو ان کی دعا تو ان سے بھی زیادہ جھوٹی ہے. دعائے کمیل نکلی. عمل قرآن جو شب قدر میں آپ کرتے ہیں، شب قدر میں جب تک کہ عمل قرآن نہ ہو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا رمضان آیا ہی نہیں. قرآن سر پہ رکھ کے کہا جھوٹی دعا، اللہ ہی ہے سب کچھ، یہ بے محمد بے علی بے فاطمہ بے حسن بے حسین یہ کہاں سے آ گئے؟ اعمال شب قدر میں سے پہلے خالی عمل قرآن نکلا، یہ شرک لگا. اب کہہ رہے سارے اعمال جتنے بھی کتابوں میں آئے ہیں نا، شب قدر کے اعمال ہوں کہ عید کی رات کے اعمال ہوں کہ شب جمعہ کے اعمال ہوں کہ 15 شعبان کے اعمال ہوں کہ عرفات کے اعمالوں کا سب کھوٹے. ایک ہی گروپ ہے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ایک ہی گروپ ہے آگے بڑھ رہا. حج پر جانے والے سے پوچھیے، پورے حج کا مزہ، صحیح معنوں میں مزہ، عرفات کے میدان میں آقا حسین کی دعا میں. کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ وہ دو بیٹے جو کہہ رہے ہیں کہ دعا ہم نے سنی، ایسا تو کوئی آدمی کائنات دنیا میں نہیں پیدا ہوا، تو دعا کہاں سے اس نے سن لی؟ کھوٹی دعا. ارے بچ کیا رہا؟ ساری زیارتیں آپ کے ہاتھ سے نکال دی گئی. جو گائے ہے جو گھاس کھاتی چلی جا رہی ہے، بس اب آخری مرحلے میں گائے خود بھی جانے والی. ساری دعائیں غلط، ساری زیارتیں غلط، سال کے سارے اعمال غلط. بات اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ خالی حدیث قصہ سے. یہ جی ہم کو تو خالی حدیث قصہ، ارے باقی تو سب ٹھیک ہے، اور ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بہت آگے جائے گی. یہاں تک بات پہنچی. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ میرا طریقہ بھی نہیں، لیکن ایسے کہ آپ کے یوتھ، آپ کے ینگسٹر دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسلام سیکھ کے آ رہے ہیں. جیسے پہلے سے مطلب 5 سال پہلے، 10 سال پہلے جب بچے کمپیوٹر پہ بیٹھتے تھے، انٹرنیٹ پہ، والدین خوش ہوتے تھے
کہ بچہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ کسی کولڈ اسپاٹ پر، کسی کیسینو میں، کسی کلب میں. بہت اسے نالج حاصل کرنا، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا. انٹرنیٹ پہ جتنی خرافات اور حرام اور گمراہ اور بیہودہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کسی کلب میں بھی نہیں ملیں گی. اب والدین کو پتہ چلا کہ انٹرنیٹ پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالج لے رہا، وہ بیہودگی سیکھ رہا. اسی طرح سے ابھی تک والدین خوش ہیں، کسی کو بہت شوق ہے اور لیکچر بڑے شوق سے سن رہے ہیں. لیکچر میں کہا کیا جا رہا؟ اگر ایسا لیکچر میں دینے لگوں تو میری مجلس میں بھی لوگ شوق سے آئیں گے. کیا اتنے لوگ ہوں گے؟ کیا لیکچر دینے لگوں جو آخری سٹیج آ رہا کہ وہ اسلام میں نماز واجب نہیں ہے. بہتر ہے، حجاب تو ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا. یہ عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام آدمی تو ایسی باتیں 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں. یہ داڑھی کہاں سے آ گئی ہے اسلام میں؟ دیکھیں فلاں عالم نے کہا داڑھی شیو کر سکتے. وہی ایک عالم تمہیں 1400 سال کی تاریخ میں نظر آیا، شیعت کے پاس اور کوئی عالم نہیں تھا. داڑھی شیو کرنے کی اجازت دے رہا، اس لیے تمہیں بہت اچھا لگنے لگا. بہت آگے بات جائے گی. ابھی واجبات و حرام پہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا گیا، لیکن یہ سارے مستحبات نکل رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ اب یہ ساری چیزیں نکلتی چلی گئی. آپ کا مجموعہ جو ہے گجراتی کا یہ کتاب حرام کی کتاب، اس میں ساری غلط باتیں لکھی ہیں اور لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں، پھینکو اٹھا کے مسجد سے باہر. لیکن گجراتی میں مجموعہ ہے. باقی ساری شیعہ دنیا میں شیخ عباس قمی کی ایک کتاب مفاتیح الجنان بہت پاپولر ہے. مفاتیح الجنان فارسی میں ہے، پھر عربی ٹرانسلیشن اس کا ہوا، اردو میں ہوا، انگلش میں ہوا. ہر روزے میں آپ کو یہ کتاب نظر آئی. ہاں، صدام نے اپنے زمانے میں کربلا اور نجف میں اس کتاب کو بینڈ کیا تھا، روزوں سے نکال کے پھینک دی گئی تھی. جو کام صدام نے کیا ہے آج وہ ہمارے یوتھ کر رہے ہیں. ہر مرجع کے بستر پر قرآن ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان ہوتی. بہت ہی ایک پاپولر کتاب، اور اس کے اندر یہ سارے اعمال. تو اب ہوا یہ کہ ویسٹ میں بینکوں کے اندر اے ٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں، یہاں بھی ہوتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم. وہ یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے اپنا کارڈ ڈالا، کیش نکال لیا. تو اب اگر کوئی فراڈ کے ذریعے یا غلط طریقے سے کارڈ استعمال کرے تو لمٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک دن میں 200 پاؤنڈ سے زیادہ، جیسے انگلینڈ میں 200 پاؤنڈ ہے، نہیں نکال سکتے. روزانہ جانا پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی کسی اور کا کارڈ آ گیا. تو ایسے واقعات ہیں، ہر مہینے میں ایک واقعہ ہوتا ہے، یا یورپ میں یا امریکہ. جو زیادہ ہوشیار چور ہوتے ہیں نا، وہ 200 پاؤنڈ نہیں نکالتے، وہ پوری اے ٹی ایم مشین اٹھا کے پک اپ پہ رکھ کے اپنے گھر لے جاتے. اور سارا حساب. اب یہ ہوا کہ حدیث قصہ غلط، دعائے تبسل غلط، زیارت عاشورہ غلط، زیارت آل یاسین غلط، زیارت وارثہ غلط، مولا کی ساری زیارتیں غلط، رسول اللہ کی ساری زیارتیں غلط، دعائے کمیل غلط، الہیہ ضم البلا غلط، ناد علی غلط، عریضہ غلط، سب کچھ غلط. تو جو دعا مفاتیح، اتنی موٹی کتابیں اتنی سی رہ گئی. اب انہوں نے کہا پوری مفاتیح اول سے آخر تک غلط، ایک چیز بھی اس میں صحیح نہیں. مفاتیح کا مطلب خالی مفاتیح نہیں ہے، کیونکہ بہت پاپولر ہے اس لیے نام اس کا لے رہے ہیں. سب نکل گیا. آپ بتائیے شب جمعہ آئے گی، آپ کو روک دیا گیا دعائے کمیل نہ پڑھو، زیارت وارثہ نہ پڑھو، یاسین نہ پڑھو. کہا قرآن مرنے والوں کے لیے نہیں اترا، زندوں کے لیے اترا. یاسین نہ پڑھو، دعائے کمیل نہ پڑھو، زیارت وارثہ نہ پڑھو. آپ کو لگے گا کہ شب جمعہ آئی، شب جمعہ ہی نہیں لگے. کربلا اور نجف جاؤ، بس دور سے زری کو دیکھو اور آ جاؤ، نہ کوئی دعا پڑھو نہ کوئی زیارت. لگے گا آپ کو زیارت کی، لیکن یہ ہو رہا اور ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح سوتے رہے. لیکن یہاں پرابلم کیا، جو مجھے 5 منٹ میں بات کہنا تھی وہ اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ یہاں پرابلم کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے. اب ذرا ان سے بات کریں. کہیں گے زیارت عاشورہ کا راوی جو ہے نا، فلاں عالم نے لکھا ہے کہ جھوٹا، اور اس کے سامنے جو 10 عالم نے لکھا ہے وہ سچا ہے،
وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سب ایک لیول کے عالم. اگر علامہ ہلی نے اس کو جھوٹا کہا ہے تو شیخ طوسی نے اس کو سچا بھی کہا ہے. ایک نے جھوٹا کہا وہ آپ کو کتاب لا کے دکھا دیں گے, آپ بھی کہیں گے اوہو یہ بات تو صحیح کہ آپ کو وہ 10 کتابیں معلوم ہیں جو علامہ ہلی سے بھی بڑے علماء نے لکھی, وہ نہیں معلوم آپ کو. تو ون سائیڈڈ جو دین پیش کیا جا رہا ہے آج کل انٹرنیٹ پر اور بہت سارے لیکچرز میں. اچھا اب آپ کہیں گے اچھا چلیں مولانا ہم نے آپ کی بات مان لی, ایک عالم نے اس کو جھوٹا تو کہا ہے نا, 10 نے سچا کہا ہے, ہم کیا کریں؟ چلے یہاں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک نے سچا کہا ایک نے جھوٹا کہا, 1 ورسز 1. نہ ہم علامہ ہلی کا رتبہ کم کر سکتے ہیں نہ شیخ طوسی کا, ہم کیا کریں؟ آپ سے کہا کس نے ہے کہ کچھ کریں؟ یہیں سے تو مرجع کی ضرورت ہے کہ وہ دونوں کی باتوں کو دیکھے گا, جج کرے گا, ریسرچ کرے گا کہ ان میں سے کس کا قول یہاں پہ زیادہ اچھا ہے, اس پہ فتویٰ دے گا. بھئی یہی تو مرجعیت کا کام ہے نا. حدیثیں 2 ہیں. اب میں اپنے موضوع پہ آ گیا. تو یہ والا اصول کہ ایک کتاب دیکھ کر, ایک حدیث دیکھ کر, راوی کی ایک ہسٹری دیکھ کر, قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کبھی نتیجہ نہ نکالنا. دیکھنا کہ دوسری آیت ہے کہ نہیں ہے, ہسٹری میں اس راوی کے لیے کوئی اور اچھے لفظ بھی ہیں کہ نہیں ہے, کوئی دوسری حدیث ہے کہ نہیں ہے, دونوں کو چیک کرنا پھر ایک نتیجہ نکالنا. آپ کہیں گے یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے, یہی اسلام بھی کہتا کہ یہ کام تم کر ہی نہیں سکتے ہو, اس لیے مرجع کی تقلید کرنا ہے. وہ کوئی بھی راوی کا نام آئے گا سارے علماء کے قول ملا کے نتیجہ نکالے گا مسئلہ. اب دیکھیے میں کتنے جلدی جمپ کر کے اتنے اہم موضوع سے اپنی کل رات کے موضوع پہ آ گیا, جمپ کر کے. ہمارے پاس 2 روایتیں برابر کی ہیں, 2 روایتیں بالکل ایکول اسٹیٹس کی. صفوان جمال, بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا بزنس, جو کل میں نے ریفرنس دیا, ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا. امام نے کہا ہمیں تمہارا یہ عمل پسند نہیں. مولا کون سا؟ کہا تمہارا ٹرانسپورٹ کا بزنس بہت بڑا بزنس. جب بہت بڑا بزنس ہے تو گورنمنٹ بھی اس سے اس کا ٹرانسپورٹ کرائے پہ لیتی. جب ہارون رشید حج پہ جاتا, یہ ظالم ملعون جس نے 14 سال 7ویں امام کو قید میں رکھا, اسی نے آخر میں زہر دیا. ہارون کہا وہ حج پر جاتا, تم اپنا ٹرانسپورٹ اس کو کیوں دیتے ہو؟ کہا مولا میں شراب خانہ یا پب جانے کے لیے نہیں, کہیں کیسینو جانے کے لیے نہیں, کہیں حرام کاری کے لیے وہ جاتا ہے اس کے لیے منع کر دیتا ہوں. حج کہا یہ بھی حرام ظالم کی اتنی سی مدد. صفوان بہت اہم راوی, بہت معتبر روایت ہے, ٹھیک ہے یہ روایت. علی ابن یقطین, جب زیارت کا نام آئے گا علی ابن یقطین کا نام سب سے پہلے دماغ میں آئے گا. علی ابن یقطین وہ یہ بھی بہت اہم راوی ہے. امام نے کہا علی ابن یقطین, ہارون تمہیں جاب آفر کر رہا ہے پرائم منسٹرشپ کی, اس کے پرائم منسٹر بن جاؤ. وہی ہارون ہے, وہی ظالم ہے. ایک آدمی خالی اپنا اونٹ اس کو کرائے پہ دے رہا ہے حج کے لیے, امام کہتے ہیں حرام ہے, میں تم سے ناراض ہوں. اور دوسرے آدمی سے کہہ رہے ہیں اس کا پرائم منسٹر بن کے ہر کام میں اس کی مدد کرو. یہ روایت بھی اتنی اتھینٹک, اتنی ہی معتبر. تو ہم کیا کریں؟ ہارون کی نوکری کرے کہ نہ کرے؟ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا, پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیا کرنا. اس کو امام نے حرام کر دیا, اس کے لیے امام نے تقریباً واجب کر دیا. اب یہ اختیار تو ہمیں نہیں. صفوان والی روایت لے لیں اور کہیں کہ حرام, یہ بھی حق نہیں. علی ابن یقطین والی روایت لے لیں, کہہ رہے واجب. دونوں روایتیں ہمارے پاس ہیں, ایک میں واجب ایک میں حرام. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجتہد کے جب 2 فتوے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ کون سا اسلام, سمجھ میں نہیں آتا, اس پہ عمل کریں کہ اس پہ عمل کریں. آغا خوئی کہتے تھے جیلیٹین حلال ہے, آغا سیستانی کہتے جیلیٹین تقریباً حرام. پورا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, کنفیوز نہ ہو بچے. مگر آپ نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کو حلال سمجھے کہ اس کو حرام سمجھے. ایک مرجع نے کہا چیس حلال ہے, 80% مراجع نے کہا چیس حرام ہے. آپ نے کہا ہم تو کنفیوز ہیں, یہ مراجع کو ہو کیا گیا, ایک میٹنگ کر کے طے کیوں نہیں کر لیتے؟
مراجع کی میٹنگ بعد میں کرائیے گا، پہلے اماموں کی میٹنگ کرا دیجیے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ حرام، ایک سے کہہ رہے ہیں واجب۔ گرچہ میں ماہ رمضان میں نماز قصر کے لیے روایت پڑھ چکا ہوں، مگر چونکہ آج علی ابن یقطین کا نام بھی آنا تھا اور بہت اچھی مثال بھی بن گئی قرآن کی اس آیت کی، جس کو مزید ایکسپلین کروں گا سنڈے کو، بس اتنا کہہ کے وہ ٹاپک مکمل کرتا ہوں۔ اگر آپ کو دعائے کمیل پڑھنا، اگر آپ کو آقا حسین کی زیارت وارثہ پڑھنا، اگر آپ کو اپنے مرحومین کے لیے سورہ یاسین کا ثواب پہنچانا، اگر آپ کو کربلا اور نجف کے اعمال کرنا، اگر آپ کو دوران حج آقا حسین کی دعائے عرفہ پڑھنا، تو خدا کے واسطے اس زہر سے خود بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس راوی کو علامہ ہلی نے جھوٹا کہا، مگر یہ چھپا رہے ہیں کہ علامہ ہلی سے پہلے سید مرتضیٰ نے اس کو سچا کہا، شیخ طوسی نے اسے سچا کہا، نجاشی نے اس کو سچا کہا، یہ چھپا رہے ہیں۔ یا شاید ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا، ان کو جس نے برین واش کر کے آپ کے بیچ میں بھیجا۔ یہ بات یہاں روک دیجئے، ختم۔ مگر علی ابن یقطین یہ وہ راوی کہ جب زیارت کی بات ہوتی ہے ہر ایک کو یہ یاد آ جاتا۔ میں یاد دلا دوں، ایک اور قافلہ ہے جو کل جا رہا ہے، اس کے کچھ لوگ آج مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ علی ابن یقطین کو امام نے اجازت دی، تقریباً واجب قرار دیا ہارون کی نوکری، مگر ایک بار جب وہ مدینے میں امام کے گھر کے دروازے پہ آئے اور امام کی زیارت کرنا چاہیے، امام نے غلام سے کہا دروازہ نہیں کھولو، اس کو باہر سے ہی واپس کر دو۔ یاد رکھیے علی ابن یقطین اکیلا نہیں، یہ وہ خاندان ہے، پورا خاندان یہ کہلاتا ہے آل یقطین۔ 5 اماموں کی اس خاندان نے خدمت کی ہے۔ علی ابن یقطین کا باپ بھی، علی ابن یقطین کا چچا بھی، علی ابن یقطین کا بڑا بھائی، بہت کلوز۔ دروازہ نہیں کھولنا، اسے واپس کر دو، ہم اپنی زیارت اس کو نہیں کروائیں گے، یہ فلاں غلطی کر کے آیا۔ ہر ایک کو پتا ہے ایک مومن کا کام کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ امام نے زیارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں ایک تو عام بات، زیارت کا مقصد ہے اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے جائیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں جس کا ٹائم آج نہیں ہے، کل ظاہر چلے جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ یہ کہ نہیں مولانا، ہم تو صرف اور صرف امام کی محبت میں زیارت کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو اس میں نہیں لانا چاہتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا بزنس سا لگے گا نا کہ ہم جا رہے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف۔ یہ 100% نان سینس بات۔ سورہ توبہ میں اس کی مخالفت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ہر مرجع جب آپ کو خمس کی رسید دیتا ہے تو آپ کے لیے ایک دعا لکھتا، دعا ایک ہوتی۔ یہ سورہ توبہ کا بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، آج نہیں کل انشاءاللہ یا پرسوں، کل شب جمعہ ہو سکتا کہ میں اپنے موضوع سے سلپ کر کے عذاب قبر پہ چلا جاؤں، میں بھی تو کل ورنہ پرسوں۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے گناہ معاف کرانے جاؤ، تو ایک تو تمام گناہ ذہن میں یاد کیجئے، دارالسلام سے لے کے نجف جہاز اترنے تک دماغ کو مصروف کیجئے، گناہ یاد کرنے کا نام توبہ۔ کیونکہ اگر آپ نے گناہ یاد نہیں کیا تو توبہ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم توبہ کریں گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ توبہ؟ پھر رسول اللہ نے اس عورت کو کیوں اپنے پاس سے نکال دیا؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں دست غیب شیرازی، شہید ہوئے انقلاب ایران کے بعد بم کے دھماکے میں۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے گناہان کبیرہ، انگریزی میں میجر سنس کے نام سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا، اور گجراتی میں بھی ہوا ہوگا، اردو میں تو ہے ہی۔ اس کے اندر آپ دیکھیے والیوم 2 میں گناہ، ہر گناہ کا ایک چیپٹر، جادو میں یہ حدیث لکھی ملا محسن فیض کاشانی کی الوافی کے حوالے سے، کہ ایک عورت رسول کے پاس آئی، یا رسول اللہ، آج کل مدینے میں بہت چرچا ہے کہ آپ نے ایک کام حرام کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ جادو۔ اسلام میں جادو حرام ہوا، لیکن پہلے دن نہیں، جب شراب اتنے سالوں کے بعد حرام ہوئی، بیاج اتنے سالوں بعد حرام ہوا، تو جادو بھی کئی سالوں بعد حرام ہوا۔ جادو کرنا حرام، جادو کرانا حرام۔ تو اب جب کوئی نیا حکم آتا ہے اللہ کے رسول
سارے مدینے میں اناؤنس کرا دیتے ہیں کہ آج سے یہ حکم آ گیا، شراب حرام ہو گئی، جادو حرام ہو گئے۔ ایک عورت 6 مہینے کے بعد آئی، یہ اعلان، یہ اناؤنسمنٹ اس کے کان تک نہیں پہنچا۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ جو آج کل چرچا ہے مدینے میں کہ جادو حرام ہو گیا، جادو حرام ہو گیا، کیا یہ میرے لیے بھی ہے؟ پیغمبر نے کہا حکم سب کے لیے، لیکن تیرا مسئلہ ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ، میرا شوہر شادی کر کے لایا، شادی ایک ایگریمنٹ ہے، یعنی شوہر یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ بیوی کے یہ حق ادا کروں گا، لیکن شادی کے بعد توجہ ہٹا لی، نہ میرے حق ادا کرتا ہے، نہ مجھے ٹائم دیتا ہے، نہ مجھ سے محبت کرتا۔ تو میں نے صرف اچھے کام کے لیے، جائز کام کے لیے ایک جادوگر سے جادو کرایا کہ شوہر میری جانب متوجہ ہو جائے۔ اس لیے نہیں کرایا کہ مثلاً اپنی ماں کے اگینسٹ ہو جائے۔ جیسے مجھ سے ایک عورت نے سوال کیا کراچی میں، مولانا میں نے 5 روپے کا کالا الو خرید کے شوہر کو کھلایا، پھر بھی وہ الو نہیں بنا۔ خیر، میں نے کہا اول تو مسئلے میں 5 روپے لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ الو 5 روپے کا خریدا، اس کے بغیر بھی آپ مسئلہ پوچھ سکتی تھے، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کہا کہ میں نے تو صرف اس لیے اس کو یہ الو کھلایا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے گھر بھی جاتا ہے، جانا بند ہو جائے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ حرام۔ یہ مومنہ بیچاری کہہ رہی ہے نہیں، صرف یہ کہ میرا حق ادا کرے، غریب تو ہے نہیں، پھر بھی میرا مینٹیننس نہیں دے رہا، پھر بھی مجھے وقت نہیں دے رہا، پھر بھی مجھ سے صرف اس لیے۔ کیا یہ بھی میں نے گناہ کیا؟ ایک جائز، ایک حلال کام کے لیے، بلکہ جو میرا واجب حق ہے، واجب حق لینے کے لیے۔ ایک آدمی آپ کا پیسہ کھا کے بیٹھ گیا، واپس نہیں کر رہا، اب آپ جادو کرائیں صرف اس بات کے کہ جتنا آپ کا پیسہ اتنا ہی واپس کریں، 1 شلنگ آپ کو زیادہ نہیں چاہیے، کیا پھر بھی حرام ہے؟ پیغمبر نے کہا ہاں حرام ہے، اور اگر تو نے یہ عمل کیا ہے اور توبہ نہیں کی تو اٹھ جا یہاں سے، عذاب خدا تیرے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ابھی آ جائے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی عذاب کے اندر پھنس جائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا گناہ اس نے کیا، دوسرے عذاب میں کیوں پھنسے؟ اس کا بھی جواب ہے، لیکن کل، کیونکہ یہ تو کل رات کا موضوع، عذاب قبر۔ گناہگاروں کے قبر سے بھاگ کے جانے کا حکم اسی لیے ہے، عذاب آ رہا ہے کہیں تم نہ پھنس جاؤ۔ تو پیغمبر نے کہا چلی جا یہاں سے۔ عورت یہ مسئلہ کہاں پوچھ رہی تھی؟ کسی کے گھر میں نہیں تھی، شاپنگ سینٹر میں نہیں تھی، بازار میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کی مسجد میں تھی۔ کہا یہاں بھی عذاب آ سکتا ہے، جلدی چلا جاؤ، چلی گئی۔ ڈر گئی، چنانچہ اس نے مصلی بچھایا، روزے رکھنے شروع کیے، ساری رات نماز پڑھتی ہے، کپڑے تک وہ اچھے کپڑے چھوڑ دیے۔ اب پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو بوریاں کہتے ہیں، جس میں چاول آتا ہے، آٹا آتا ہے، وہ بوری ہوتی، اس میں سوراخ کیا گلے کے لیے، گردن کے لیے، کفن کی طرح سے، اور اس کو پہن لیا۔ کپڑے ہی اس نے نہیں پہنے کہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنوں گی۔ پیغمبر کو اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اسے اتنا ڈرا دیا۔ اسے لوگ مجھ سے پہلے کہا کرتے تھے کہ آپ بہت ڈرا دیتے ہیں، رسول سے بھی کہا گیا، خالی مجھ سے نہیں کہا گیا۔ اچھا اس کا مطلب میں رسول اللہ ہوں؟ نہیں، میں رسول کو فالو کر رہا ہوں۔ یہ بات بھی کل کا موضوع ہے، آج نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اسی حالت میں مر بھی جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ جہنم میں جائے گی۔ توبہ کر رہی ہے، یہ بھی وہی آیت کی تشریح کہ اللہ ہر ایک کی توبہ قبول نہیں کرتا، توبہ کر رہی ہے، نمازیں پڑھ کے توبہ، روزے رکھ کے توبہ، اچھے کھانے، اچھے کپڑے اپنے آپ پہ خود حرام کر دیے اور توبہ۔ اب یہاں پہ علماء ذرا کنفیوز کہ پھر یہ شرک جیسا گناہ تو ہے نہیں، وہ بھی اگر آدمی شرک بھی کرے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو معاف ہے، یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ ایسی توبہ کے بعد بھی معاف نہیں۔ اب ملا محسن فیض کاشانی اور علامہ مجلسی اور حر عاملی، یہ 3 مراجع ایک ٹائم کے گزرے، محمدون الثلاثہ کہلاتے ہیں، 3 محمد، تینوں کے نام محمد۔ مشہد مقدس میں اردو مجلس حر عاملی کے روضے پہ ہوتی ہے، وہ جو کمرے میں ان کی قبر۔
تو اب وہ تشریح کرتے ہیں اور یہی تشریح آپ تک پہنچانا. کہا کہ اس نے کیا توبہ کی؟ یہی توبہ کی نا، نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، کھانے چھوڑ کے، کپڑے چھوڑ کے، اچھے کپڑے چھوڑ کے، خدا بندہ میں نے بڑا گناہ کیا. تو نے گناہ اپنے شوہر کے لیے کیا، اس کے اوپر جادو کرایا، جب تک کہ اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گی تیری توبہ توبہ ہی نہیں ہے، وہ توبہ قبول نہیں ہے. حق کے ناس میں جا کے اس آدمی سے بھی معافی مانگنا پڑتی، اس سے کیوں نہیں معافی مانگ رہی؟ اب اگر ہم گئے، نجف گئے اور کربلا گئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا یہ خالی توبہ ہو گئی؟ دعائیں صحیفہ کاملہ کی دعائیں توبہ لوگ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے. 2-3 ایسی عبادتیں ہیں جو کربلا اور نجف میں نہیں چھوڑیے گا. نماز جعفر طیار ہر حرم میں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی ایک جملہ کہتا ہوں. آدھا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آدھا سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کہا کہ اگر میں مجتہد ہوتا تو فوراً سب سے پہلے تو 2 فتوے دیتا. پہلا فتویٰ یہ دیتا کہ نہاری اور پائے کھانا حرام. اس کے بعد ایسی نیند آتی ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ شراب کا نشہ اور نہاری کا نشہ ایک جیسا لگتا. اب آپ کو نہ یہ پتا ہوگا نہاری کیا ہے، نہ یہ پتا ہوگا پایا کیا ہے، خیر چھوڑیے اسے. اور آدھا جملہ آپ باقی، اور یہ فتویٰ دیتا کہ نماز جعفر طیار اسلام میں 6ٹھی واجب نماز. میں مجتہد نہیں ہوں، مجتہد کے پاؤں کی خاک بھی برابر نہیں. فتویٰ دینا میرے لیے حرام اور گناہ ہے، چاہے کتنی ہی معلومات کیوں نہ ہو، حرام اور گناہ. مگر اہمیت اتنی آئی ہے، گھر میں تو پڑھے ہر معصوم کے حرم. بھائی نماز جعفر طیار تو ہمارے یہاں کہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اس کو نماز جعفر طیار کم کہا گیا. مراجع کے یہاں تو اسے نماز جعفر طیار اور کم کہا گیا. اس کا نام ہے نماز حبوہ، اس کا نام ہے نماز ہدیہ. یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک گفٹ ہے جو رسول اللہ نے جعفر طیار کو دیا، اور بہترین گفٹ جو امام کو چاہیے. آپ کربلا جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو یہاں والوں کے لیے گفٹ لائیں گے. آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں کا فتویٰ کہ گفٹ بھی اگر کوئی آپ کو دے اور یوز نہ ہو تو 1 سال بعد خمس واجب ہے. کیونکہ کفن، کربلا کی مہر، تسبیح، یہ گفٹ بہت دیے جاتے ہیں. تو کفن پہ خمس واجب ہے، پہلی مجلس میں آیا تھا. اگر استعمال نہ ہو 1 سال میں. سال کسے کہتے ہیں؟ آغا خوئی کے یہاں سال کا مطلب ہے 365 ڈیز. آج کفن ملا 365 دن کے بعد خمس واجب. آغا سیستانی کے یہاں سال کہتے ہیں جو آدمی جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے. سال کہتے ہیں ڈیٹ آف خمس، ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد آ رہی ہے. بہرحال کفن پہ خمس واجب ہے اگر خود تو خریدا، لیکن اگر کسی نے گفٹ بھی دیا اور آپ کے پاس 1 سال پڑا رہا تو آپ کو اس کا خمس دینا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب ایک صاحب کہیں کہ مولانا ہمارے ابا کفن لے کے آئے تھے، وہ مر ہی نہیں چکتے، 90 سال کے ہو گئے، 70 سال سے ہم خمس دیتے دیتے تھک گئے. ارے کس نے کہا؟ ان المخمس لا یخمس. خمس صرف 1 دفعہ واجب، ایک بار نکال لیں، پھر 100 سال بھی اگر اسی کے پاس رہے دوبارہ خمس بھی نہیں. کہ کوئی آدمی کمپلین کرے کہ وہ بڑے میاں مرتے ہی نہیں. کتنی دفعہ خمس دیں گے؟ 1 دفعہ دینا. توہین والا لفظ نہیں. ایک بزرگ، اللہ کی رحمت ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی بزرگ موجود ہے. اہمیت سمجھیں، وہ بات کل آئے گی، آج وقت بہت گزر گیا ہے، بس مسائب پہ مجھے آنا. تو خلاصہ یہ کہ نماز جعفر طیار تو ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں نماز جعفر طیار. مجتہدین کی کتاب میں ہے نماز حبوہ. حبوہ عربی کا لفظ ہے یعنی گفٹ. اور اسی طرح سے دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے صلاۃ الہدیہ، گفٹ. امام کو آپ سے کیا گفٹ چاہیے؟ آپ یہاں سے کربلا جا رہے، کچھ امام کے لیے لے کے جائیے. آپ وہاں سے آئیں گے، کچھ امام آپ کو گفٹ دیں گے. گناہوں کی معافی، شفاعت، دعا قبول، یہ سارے گفٹ امام دیں گے. آپ بھی تو کچھ لے کے جائیے نا. تو ہر معصوم کے لیے بہترین گفٹ ہے نماز جعفر طیار. تو یہ نہ چھوڑیے. اور چونکہ زیارت کا پرپز ہی قرآن نے بتایا گناہ معاف کرانا، تو ہر حرم میں توبہ کی ایک دعا ضرور پڑھیے. ایک تو تسبیح ہوتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، دعا سب سے بہترین صحیفہ کاملہ کی دعا ہے توبہ.
دعائے جوشن کبیر بھی دعائے توبہ کی قسم، خلصنا من النار یا رب. دعائے مجیر بھی دعائے توبہ کی قسم، اجرنا من النار. البتہ صحیفہ کاملہ کی دعائے توبہ بیسٹ. تو یہ دو چیزیں جو بھی، اب جو آج زیارت پہ چلے گئے، جو کل جا رہے ہیں لیکن تیاری کی وجہ سے آج نہیں آئے، لیکن آپ حضرات بھی تو زیارت پہ مسلسل جائیں گے، تو یہ دو چیزیں بہت ضروری یاد رکھیے گا، نماز جعفر طیار اور دعائے توبہ، خاص طور پہ صحیفہ کاملہ ہر معصوم کے حرم میں پڑھیے گا. اور اگر نماز جعفر طیار کی بات آ گئی تو ایک جملہ کہہ دوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں، ضرورت بھی نہیں. اگر اب تک آپ کو نہیں معلوم، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ دارالسلام کے مومنین کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو چلتے ہوئے، واکنگ کرتے ہوئے، بسوں میں ٹریول کرتے ہوئے سنت نماز کا طریقہ سیکھ کے جائیے. بسوں میں بھی آپ کی ٹریولنگ ہوگی، کبھی نماز شب آپ کو بس میں ہی پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور یہ کہ ہوٹل سے خاص طور پہ امام حسین کا حرم ذرا دور ہوتا، بجائے اس کے کہ فضول باتیں کرتے ہوئے چلیں سنت نماز ہو جائے. میں تو اپنے حج عمرے کے قافلے کو اچھی طرح یہ طریقہ سکھاتا ہوں تاکہ جب وہ کعبے کا طواف کرے، 45 منٹ کے طواف میں لوگ 30-40 رکعت سنت نماز پڑھ دیتے ہیں. تو یہ ہر ایک کو معلوم ہے، نہیں معلوم میں ممبر سے نہیں بتا رہا ہوں، وقت نہیں اور ضرورت نہیں. جن کو معلوم ہے اور میجورٹی ہے ان کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، تو باقی لوگ سیکھ کے جائیں. تو یہ دو تو بہترین تحفے، ایک امام کے لیے تحفہ ہے اور ایک جو تحفہ آپ امام سے لیں گے نا اس کی ریکویسٹ ہے. کیا لیں گے تحفہ؟ گناہوں کی معافی. تو دعائے توبہ کی شکل میں ریکویسٹ کیجئے، پھر امام کی جانب سے آپ کو آپ کی ریکویسٹ کے مطابق سارے گناہ معاف ہوں گے. مگر علی ابن یقین ذہن میں رکھیے گا، مومن کی خدمت اتنا اہم فریضہ کہ جس کے لیے 7ویں امام نے ایک حرام کو واجب کر دیا، تقریباً واجب، علی ابن یقین پر، اس آدمی کو اپنے گھر آنے سے روک دیا. اور یہ امام کی ہسٹری جو ہے نا، یہ پریکٹیکل لائف ہے. جس وقت شاہ ایران ملعون و خاسر نے شہید مرتضی مطہری کو تہران یونیورسٹی کا پروفیسر مقرر کرنا چاہا تو شہید مطہری کے ذہن میں وہی صفوان کا واقعہ تھا کہ ہارون کی نوکری کو حرام قرار دیا امام نے. شاہ بھی کم تو نہیں ہے. تو اپنے استاد آغا خمینی سے رجوع کیا کہ میں اس وقت کیا کروں، اور آغا خمینی نے علی ابن یقین کا ریفرنس دے کے کہا کہ جیسے 7th امام نے علی ابن یقین کے لیے مسئلہ شریف بدلا، ویسے سب کے لیے میں حرام کرتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں. تم جاؤ گے تہران یونیورسٹی تو یوتھ اور ینگسٹر کی ایک پوری جنریشن کو تم چینج کر دو گے. تمہارے لیے یہ جائز ہے، باقی جائز نہیں، واجب ہے، باقی سب کے لیے حرام. واقعات 1200 سال پرانے نہیں ہیں، آج بھی ضرورت. تو علی ابن یقین کا وہ واقعہ، ظاہرین سے تو بہت باتیں میں کرتا ہوں، بس ایک آخری جملہ کہہ دوں. جو لوگ ذرا دیر سے آئے، آج ذرا سا 4 یا 5 منٹ لیٹ مجھے ممبر ملا، کوئی حرج نہیں ہے، ایک اور اچھی عبادت ہو رہی تھی تو 3-4 منٹ صرف زیادہ لوں گا، وہ بھی گھنٹہ پورا ہوگا، گھنٹے کے اندر مجلس. یہ روزانہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ باقی رہوں گا. لیکن ابھی 52 منٹ ہوئے ہیں، یہ یاد دلا رہا ہوں جو گھڑی دیکھ کے آئے تھے اور گھڑی دیکھ کے واپس جانا چاہتے ہیں. بس یہ ایک آخری جملہ سنیں. ہر امام کی زیارت شروع کرنے سے پہلے حرم میں انٹر نہیں ہوں گے آپ، اس سے پہلے ایک جملہ آپ کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں تو شاید میسج آپ کو یاد نہ رہتا ہو، وہ جملہ سن لیجیے. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذه المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته واعلم ان رسولك وخلفاءك احیاء عندك یرزقون یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی. ایک جملہ پورا زیارت کے ٹرپ کا خلاصہ اس میں آ گئے.
اے اللہ اس روزے میں جو ہیں میں ان کا اتنا ہی احترام اور رسپیکٹ ان کی غیبت میں کر رہا ہوں جس طرح اگر وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوتے۔ اب آپ روزے میں پہنچے، آقا حسین، مولا عباس، آقا علی، باب الہوائی 7ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام روزے میں گئے۔ یہ دعا پڑھائی جاتی ہے کہ سمجھو جیسے امام خود تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ کتنی رسپیکٹ کے ساتھ جائیں گے، آپ کتنی رسپیکٹ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، آپ کتنی رسپیکٹ کے ساتھ اٹھیں گے جتنی دیر امام کے سامنے۔ یہ دعا کا جملہ ہے، اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبت، ان کی غیبت میں بھی وہی احترام، رسپیکٹ۔ اور وَعَالَمُ، مجھے معلوم ہے کہ ان رسولک و خلفاک، رسول اور ان کے جانشین احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ مر نہیں گئے، زندہ ہیں، یرون مقامی، میں جو ان کے شہر میں یا روزے میں کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یسمعون کلامی، میری بات چیت سن رہے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ آقا حسین اور آقا عباس آپ کی بات سن رہے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بولے جائیں، ایسی ہی غیبتیں کی جائیں، ایسے ہی قہقہے اور ٹھٹے لگائے جائیں حرم کے اندر بیٹھ کر بھی۔ یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلام، اور وہ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ جملہ ہر امام کے حرم کے لیے ہے اور امام زمانہ کے لیے دعائے ندبہ میں، کہ میرا سلام کا جواب دے رہے، میرے کان ان کی آواز نہیں سن رہے۔ غلطی ہمارے کانوں کی، غلطی ہماری آنکھوں کی، وہ تو ہمیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ وہ تو ہمارا کلام سن رہے، ہم ان کی بات نہیں سن رہے۔ آج بھی ایک ہے نا ابراہیم مجاب روضہ ہے کربلا، جن کو آقا نے جواب دی، سب کو جواب دیتے ہیں۔ اور یہی دعائے ندبہ میں بھی مولا ایسی آنکھوں کا فائدہ کیا جو دنیا کی ہر چیز دیکھے، صرف آپ کو نہ دیکھے۔ آنکھ کا تو مقصد ہے کہ امام کو دیکھے چاہے کوئی اور نظر نہ آئے۔ مولا ایسے کانوں کا فائدہ کیا، ہر آواز سنے اور آپ ہی کی آواز نہ سنے۔ کان کا کام تو ہے کہ صرف امام کی آواز سنے، کسی کی آواز نہ سنے۔ چنانچہ تاریخوں میں جملہ ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو زائرین کوفے جائیں گے تو مسلم کے روزے پہ بھی جائیں گے۔ اگر آپ کو یاد رہے، اللہ سفر خیریت سے کرے، آپ ساری حاجتیں پوری کرا کے خیریت سے واپس آئیں۔ یاد رہے تو ان مومنین کرام کا بھی سلام خدمت امام میں پہنچا دیجیے گا، اگر یاد رہے۔ جس وقت ابن زیاد کے حکم سے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، آج تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ گورنر ہاؤس کہاں پہ، دارالامارہ مینز گورنر ہاؤس، آج تو پتہ چل گیا، بلکہ وہاں بورڈ بھی لگ گیا، وہی جگہ۔ مسلم اسلام میں ایک ایسی سنت قائم کر گئے، جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی وہی جملے پہ ختم کر رہا ہوں، مصائبات بھی مختصر رہیں گے۔ ایک ایسی سنت مسلم نے اسلام میں قائم کر دی جسے آج کے نئے ریسرچ اسکالر بڑی محنت کے ساتھ اسلام سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ جلاد آگے بڑھا، ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم کی گردن کی جانب تلوار چلی، مسلم اپنے آقا سے بہت دور، مگر ایک مرتبہ راہ مکے کا رخ کیا جہاں سے حسین کا قافلہ آ رہا، اور وہیں کھڑے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بتا دیا اگر آقا سے بہت دور ہو تو تم دور ہو، آقا تم سے دور نہیں ہیں۔ جہاں پہ آقا کو سلام کرو گے تمہارا سلام پہنچے گا اور جواب بھی آئے گا۔ چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ ادھر مسلم نے کوفہ شہر میں کھڑے ہو کر کہا میرا سلام السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین راستے میں تھے، جہاں تھے وہیں سے کھڑے ہوئے، کوفے کا رخ کیا
اور جواب دیا وعلیک السلام یا اخی، اور اے میرے بھائی میں تمہارے سلام کا جواب تمہیں دیتا ہوں، مگر مسلم کی گردن پر جلاد کی تلوار بعد میں چلی، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش آیا، اور کربلا کے بعد، کوفے اور شام کے بعد مدینے میں کسی نے یہ سوال بہت بعد میں کر لیا، مولا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے، اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم لایا گیا تھا، مولا آپ بھی گرفتار تھے، مسلم بھی گرفتار تھے، آپ بھی زخمی تھے، مسلم بھی زخمی تھے، مولا مگر کیا شان تھی بنی ہاشم کے شیر مسلم کی، قیدی ہیں، ہونٹوں سے خون جاری ہے، زخمی ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، مگر کمر سیدھی ہے، سینہ تانے ہوئے ہیں، چہرہ اٹھا ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے، لیکن مولا جس دن آپ آئے تو کمر جھکی ہے، سینہ سکڑا ہے، سر نیچے ہے، نگاہیں زمین پہ لگی ہیں، مولا میں نے مانا آپ کا چچا بہت بہادر ہے، مگر آپ سے زیادہ تو بہادر نہیں ہے نا، آپ تو امام زمانہ ہیں، تو وہ اس طرح آئے، آپ اس طرح آئے، فرق کیوں ہے؟ ایک ہی جملہ کافی ہے، سجاد رو دیا، زار و قطار رو دیا، آنسو بہاتے ہوئے کہا، سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم کی سیدھی کمر دیکھ لی، تنا ہوا سینہ دیکھ لیا، اٹھا ہوا چہرہ دیکھ لیا، مگر یہ نہ دیکھا مسلم جب آیا تو اکیلا آیا تھا، لیکن ہائے جب میں ابن زیاد کے دربار میں گیا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں، میری بہنیں بے مقنع و چادر کے بلوے عام میں کھڑی، خدا بندہ ان آنسوؤں اور گریے کا واسطہ ان مومنین اور مومنات کو اور ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار خصوصاً زیارت پر جانے والے عراق کے زائرین بھی جو پورے عراق سے آ رہے ہیں، ان تمام زائرین کی حفاظت فرما، خدا بندہ جو حاجتیں دلوں میں رکھ کے یہ مومنین اور مومنات صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں وہ حاجتیں پوری فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدا بندہ مومن اور مومنہ کو روزگار اور رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، خصوصاً امن یجیب المضطر اذا دعا کی دعا کا واسطہ جو برادر محترم محبوب فدا حسین برمنگم میں جن کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، خدا بندہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ماتم حسین